حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد الحمدللہ. آج 12 اکتوبر 2 صفر مظفر 1440 ہجری جمعۃ المبارک. اور آج کے درس کا عنوان ہے ذاکری اور ممبر کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے. ذاکری اور ممبر کا اثر کیسے مومنین تک، مسلمانوں تک اور عام انسانوں تک پہنچایا جائے. ایک عظیم ترین جملہ ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں کہ، اور وہ جملہ عام طور پر زبانوں پر جاری ہے، از علی آموز اخلاص عمل. عمل میں خلوص کے لیے اللہ کی جانب سے معین ذات اقدس رسالت کے بعد مولا کل امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنی زندگی ظاہری اور مادی ظاہری زندگی اس دنیا میں جب تک رہے، ہر ایک عمل خالصتاً مختصاً ہر لحاظ سے صرف اور صرف وحدہ لا شریک جل جلالہ کے لیے انجام دیا، اور تمام اعمال کو اللہ کی خاطر انجام دیتے ہوئے اپنے لیے مختص کر لیا. عین اللہ ہونا، وجہ اللہ ہونا، لسان اللہ ہونا، اذن اللہ ہونا، ید اللہ ہونا اور رجل اللہ ہونا. اچھا، یہ صفات جو مولا امیر المومنین کی شان میں بیان کی جاتی ہیں، عین اللہ مولا کائنات ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ذات اقدس مولا کائنات نے دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا اس میں اپنے اللہ کو پایا. کسی نے سوال کیا کہ مولا کائنات اللہ کو کیسے دیکھا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، اسے لائق عبادت پایا تو میں نے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سائل نے سوال کیا کہ اللہ کو کیسے اور کہاں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ جتنی نشانیاں ہیں دنیا میں، یہ تمام کی تمام نشانیاں اپنے بنانے والے پر دلیل ہیں. دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. مثلا اس وقت ہمارے پاس پین ہے، اس پین کا ایک خالق ہے، بنانے والا ہے. ہمارے سامنے مثلا ٹیشو پیپر ہے، اس کو کسی فرد نے بنایا ہے. ہمارے سامنے مثلا مائک ہے، لاؤڈ ہے، اسپیکر ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے.
مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ایک یہ چیز بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی اور یہ اتنی پیاری ہے تو جس نے یہ بنائی ہے اس کا بنانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا اس میں صرف اور صرف وحدہ لا شریک جل جلالہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ میں نے جب بھی منہ سے کوئی بھی لفظ نکالا، کوئی بھی بات کی، کوئی بھی جملہ کہا، کچھ بھی دہرایا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے دہرایا۔ میرے کانوں نے جو کچھ بھی سنا، جب بھی سنا، جس حال میں بھی سنا، وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر سنا۔ لوگوں نے اچھا کہا تو اللہ کی خاطر سنا، لوگوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تو یہ بھی اللہ کی خاطر سنا۔ مولا کائنات کا چہرہ وہ عظیم ترین چہرہ ہے جس کی شان میں اللہ کے نبی نے کہا کہ افضل ترین عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا، تو کہا کہ دوست ایسا بناؤ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ مولا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی ایسا فرد ذات اقدس رسالت رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اللہ یاد نہ آیا ہو۔ خوب مولا کائنات کی ذات اقدس کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذاکری۔ اور منبر کیا ہے؟ وہ جو ہم اس وقت مختلف صورتوں میں دیکھ رہے ہیں، لکڑی کا بھی بنا ہوا ہے، پتھر کا بھی بنا ہوا ہے، اور مختلف اوقات میں ہم کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کسی بھی بلندی پر چڑھ کے ہم کچھ الفاظ، کچھ جملے، کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کو منبر کا نام دیتے ہیں۔ ذاکری کیا ہے؟ ذاکری صرف اور صرف مقصد بعثت خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جیسا کہ سورہ مبارکہ جمعہ 62واں سورہ قرآن کریم کا اس کی دوسری آیت میں جل جلالہ نے وجہ بعثت رسالت رسول اللہ کو دنیا میں بھیجنے کی وجہ بیان کی، اور بہت سادہ اور آسان الفاظ ہیں۔ آج بھی نماز جمعہ میں ہم نے انشاءاللہ اس سورے کو پڑھا۔ کل شب جمعہ نماز عشاء میں بھی تاکید ہے کہ نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورہ جمعہ کو پڑھا جائے۔ 62واں سورہ قرآن کریم کا ارشاد رب العزت ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث، جس نے مبعوث کیا، بھیجا، مختص کیا، اپنی جانب سے روانہ کیا، فی الامیین، امتوں میں، کئی امتوں میں، یعنی رسول اللہ کے ظاہری دور سے لے کر اور ابرہہ والا سال عام الفیل سے لے کر تا سورہ اسرافیل قیامت جتنی امتیں آئیں گی ان تمام میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا، بھیجا، رسولاً منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ایسا ہے جو ان لوگوں میں، ان امتوں میں، ہر امت میں، یعنی ہمارے والدین، ان کے والدین، آج سے 1400 سال پہلے تک یا 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد جب تک سورہ اسرافیل پھونکی جائے اور قیامت آئے، یتلو علیہم آیاتہ، وجہ مبعث کیا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول تلاوت کریں آیات قرآن کی اور اللہ کی نشانیوں کی۔ دیکھیں، دو آیات، لفظ آیات یا لفظ آیت دو مختلف معنی میں ہے۔ ایک آیت سے مراد خود قرآن کریم کی آیت ہے، مثلا سورہ حمد کی آیات، مثلا سورہ بقرہ کی آیت، مثلا خود سورہ جمعہ کی آیات۔ دوسری آیات کیا ہیں؟ کچھ احکام، کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کی، لیکن وہ آیات قرآن، حصہ قرآن، سورہ قرآن قرار نہیں دی، جسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث من القدس، اللہ کی طرف سے مقدس باتیں جن کو قرآن میں شامل نہیں کیا وہ حدیث قدسی کہلاتی ہیں۔ بعثت رسالت کا پہلا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو، آیات کا دوسرا معنی ہے نشانی، قرآن کی آیات ہوں یا اللہ نے الگ سے احکام دیے ہوں، الگ سے باتیں کی ہوں، ان نشانیوں کو، ان آیات کو تلاوت کرے یعنی دہرائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری شرط یہ رکھی کہ نفسوں کو پاک کرے،
ذکی قرار دے. یعنی ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام مجرم چھڑانے نہیں آئے ہیں، چہاردہ معصومین جرم چھڑانے آئے ہیں. چہاردہ معصومین علیہ السلام کبھی بھی مجرم نہیں چھڑاتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مجرم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کو چہاردہ معصومین کہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے. چہاردہ معصومین اس مجرم سے جرم چھڑوا دیتے ہیں. مثلا تاریخ میں ہم دیکھیں تو حضرت حر کی مثال بہترین ہے. بہت بڑے مجرم تھے، لیکن جب معصوم علیہ السلام کی خدمت میں، امام مظلوم کی خدمت میں آ گئے، انہوں نے معافی مانگی، تو معافی کا معنی یہ تھا کہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جو اللہ اور معصومین کو پسند نہ ہو. یہ ہے جرم چھڑوانا. یا حضرت تاریخ میں ہے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، صلی علی محمد و علی محمد، کی خدمت میں اس دور کا ایک فرد جو سید حمیری کہلاتا تھا. سید حمیری وہ فرد تھا کہ جو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہایت شروع میں گستاخ تھا، سخت اور بدتمیزی سے سوال کرتا تھا، اور گویا استہزاء اور مذاق اڑانے کی حد تک امام صادق علیہ السلام کی شان میں گستاخ تھا. امام کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور ہزارہ سوال کرتا تھا. یعنی اس حد تک سوال کرتا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ وہ مذاق اڑا رہا ہو، مسخرہ تمسخر اڑا رہا ہو. لیکن امام علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی، بیٹھ کر اس کے ساتھ اس کو بیٹھنے کی اجازت دے کر بالآخر اس سے وہ گناہ ہی چھڑوا دیا، جرم چھڑوا دیا. اور سید حمیری وہ فرد تھا کہ جس نے پھر وحدانیت کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا، ولایت کو قبول کیا، امام کو امام مانا، اور وقت رخصت نہایت حسین اور جمیل فرد کی صورت اپنے گناہوں کو معاف کروا کے دنیا سے رخصت ہوا. پس معصومین علیہ السلام مجرم نہیں چھڑاتے، جرم چھڑوا دیتے ہیں، یعنی نفسوں کو پاک کر دیتے ہیں. ایک فرد جب بارگاہ معصومین میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں کوئی ایسا فعل نہیں کروں گا جو معصومین کو پسند نہیں. یہ ہے تزکیہ نفس. تیسری شرط رکھی پروردگار نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں مسلسل. رسول اللہ یہ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت بھی جب ظاہر تھے اور اس وقت بھی جب ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. یعلمہم الکتاب، اس کتاب میں، یہ کتاب جو ہے جس کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم، 104 کتابوں کا مجموعہ. یعنی اس قرآن کریم سے پہلے 103 کتابیں اللہ نازل کر چکا ہے، جس میں ہمارے پاس زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہیں، صحف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل کیے وہ بھی ہیں، توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے. کئی انبیاء پر بھیجی گئی کتابیں، ان کا مجموعہ ہے 103 کتب. ان تمام کو جمع کیا اس 104 کتاب میں جسے قرآن کریم کہتے ہیں. اس میں سب کچھ ہے اول سے آخر تک. اور چوتھی شرط رکھی والحکمہ، حکمتیں. مثلا ایک حکمت یہ ہے، اس وقت جو ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑی حکمت ہے. خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے. بارگاہ رب میں ہم انسانوں کے لیے ایک بہترین پیغام دیا کہ اے اللہ، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. گناہ کا موقع نہ ملنا سے مراد یہ کہ اگر اس وقت میں اپنے گھر میں ہوتا تو ممکن ہے میں ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں دیکھ رہا ہوتا، یا مثلا کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوتا، یا مثلا کچھ فلم دیکھ رہا ہوتا، کچھ بھی ایسی چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوتا مثلا. لیکن اس نے یہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس مقام پر، اس مدرسے میں ان تمام برائیوں سے روک کر، یہاں پر رکھ کر مجھے گناہ کا موقع دور کر دیا مجھ سے. ٹھیک ہے، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کیا جائے. ایک حکمت یہ ہے، ہمارا اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، والدین کے پاس بیٹھنا، مدرسے میں بیٹھنا، یہ حکمت من اللہ، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اور ہم اس وقت میں مثلا ایسے افعال سے بچیں، مثلا تنہا بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی غیبت ہی کر دیتے، وہ یوں چلتا ہے، وہ یوں بولتا ہے، وہ یوں لڑتا ہے. مثلا حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو مختص کر دیتے ہیں کسی نیک عمل میں.
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے نبی ان تمام نعمات کے ساتھ، ان تمام تزکیہ نفس کے ساتھ، کتاب کی تعلیم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، وہ افراد نبی کے ظاہری وجود سے پہلے گمراہی میں تھے۔ بس ذاکری کا مقصد ہے خاتم الانبیاء، یعنی چہاردہ معصومین کو ہم جمع کر لیں علیہ الصلوۃ والسلام، چہاردہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا، تعلیمات کو پہنچانا، ان کے احکام کو پہنچانا، ان کا جو مقصد بعثت ہے اسے واضح کرنا۔ ایک بات ہے یہ، ذاکری سے مراد کیا ہے؟ ذاکر کون کہلاتا ہے؟ ذاکر وہ فرد کہلاتا ہے جو چہاردہ معصومین علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو واضح کر دے۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں بھیجا اللہ نے معصومین کو؟ دوسرا موضوع ہمارا ہے ممبر۔ ممبر کیا ہے؟ ممبر کوئی سی بھی بلندی ہو سکتی ہے، مثلا 10 افراد میں ایک فرد درمیان میں بیٹھ کر بات کر رہا ہو، یہ بلند ہے۔ یا مثلا میز رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک الگ سے کرسی جو ہوتی ہے، یہ گویا ممبر ہے۔ یا مذہب تشیع میں مجلس سے اعضائے معصومین علیہ السلام یا محفل یا جشن کے عنوان سے ایک الگ سے گویا اسٹیج بنایا جاتا ہے، یہ ایک 3-4 اسٹیپس کا ممبر بنایا جاتا ہے، ہم اس کو ممبر کہتے ہیں۔ ممبر سے مقصد بلند جگہ پر بیٹھ کر کوئی بھی بات دہرانا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہمارے اساتذہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ مقام، یا ہمارے گھر میں جہاں بابا بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہیں، وہ مقام، یہ ممبر ہے، یہ بلند جگہ ہے۔ ہمارے ہاں ممبر سے مراد ایسی بلند جگہ جہاں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا اور کردار کا ذکر کیا جائے۔ ممبر تشیع میں ایسا مقام جہاں بیٹھ کر چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا جائے، دہرایا جائے، اللہ کے نبی کیسے دنیا میں رہے، کیا کہا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا فضائل تھے، کیا مصائب تھے، کیا مشکلات تھیں، کیا آسانیاں تھیں۔ مولا کائنات بی بی سلام علیہا، امام مجتبیٰ، ایک ایک معصوم اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے ان ذوات کا ذکر کرنا، جس مقام پر ذکر کیا جائے اسے ممبر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان تمام مباحث میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ شرائط ہوں۔ ہر چیز کی ایک شرط ہے۔ مثلا مجلس میں جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بے وضو کبھی نہ جائے مجلس میں۔ جس طریقے سے نماز میں واجب ہے کہ وضو یا تیمم ہو، تیمم اپنی شرائط پر ہے، مثلا پانی کم ہے، کہ مثلا پانی نقصان دہ ہے، جسم پر زخم ہے، اعضائے وضو میں وغیرہ وغیرہ، ان شرائط میں تیمم ورنہ وضو شرط ہے۔ جتنے بھی شعائر الہی ہیں، علم مبارک ہے، گہوارہ حضرت باب الحوائج ہے، شبیہ ذریع ہے یا ذوالجناح ہے، یہ جتنی بھی نشانیاں اس کربلا معلیٰ سے متصل ہیں، ان کو حتیٰ مس کرنے کے لیے بھی انسان کا باوضو ہونا شرط ہے، وہ وہاں کی شرط ہے۔ ذاکری اور ممبر کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان تمام شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے لقمہ حلال کا ہو۔ اگر ہمارے کھانے پینے میں جو کچھ ہم پانی پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، حتیٰ وہ تمام چیزیں بھی جو لوگوں کی طرف سے ہمیں بے عنوان تبرک مل رہی ہیں، پہلی شرط ہے لقمہ حلال کا ہو۔ حضرت وہب المعروف بے 8ویں امام، 7ویں، 8ویں اور 9ویں امام کے دور میں ایک فرد تھا کہ جو ملایام میں کھل کر تبلیغ حق کرتا تھا۔ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے اور وہ دیوانہ آل محمد تھا۔ نام وہب تھا اور کنیت کیا تھی، لقب کیا تھا؟ بہلول۔ ہم کہتے ہیں اصل میں بے کے اوپر پیش ہے، بہلول دانا۔ حضرت بہلول دانا وہ ایک عظیم فرد تھا کہ جو عشق اہل بیت علیہ السلام میں شکل انہوں نے اپنا ظاہری حال دیوانوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور ہارون رشید نامی عباسی خلیفہ کا پھوپھیزاد بھائی تھا۔ لیکن جب سے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام میں گرفتار ہوئے تھے، 7ویں امام، 8ویں امام اور 9ویں امام، یہ 3 دور انہوں نے دیکھے۔
اور 7ویں امام نے جب کہ وہ قید میں تھے، بہلول دانا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ایک قید خانے میں، امام کاظم علیہ السلام کئی قید خانوں میں رکھے گئے، بغداد میں اور بصرہ میں اور اس کے اطراف میں، ایک قید خانے تک رسائی ہوئی اور یہ سبزی فروش کی صورت، ایک سبزی بیچنے والے کی صورت پہنچے امام تک اور ان سے کہا کہ حالات بہت زیادہ سخت ہیں، ہم کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے ایک حرف دیا، حرف جیم، اس سے جو سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو۔ تو حضرت بہلول نے جنون اختیار کیا تھا، رہے شہر میں، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، تمام رقیق اعمال سے، ایسے تمام اعمال سے دور رہے کہ جو اللہ اور چار تماسن کو پسند نہیں ہے، حق پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو حق کی طرف راغب کرتے رہے۔ حضرت بہلول دانا بہت ہی اچھے انداز سے حق کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی بات پہنچا دیتے تھے۔ ضمناً ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہارون کو کوئی بات بہت پسند آ گئی تو کہنے لگا کہ بہلول کیا چاہیے آپ کو، آپ جو کہیں میں اسے پورا کروں۔ بہلول نے کہا کہ رہنے دو، تم خود غاصب ہو، لوگوں کے مال و دولت پہ قبضہ کرتے ہو، تم نے بنی فاطمہ کا غصب کیا ہوا ہے، تم خود غاصب ہو، میری کیا بات پوری کرو گے؟ کہنے کہ نہیں، آج تو تم جو کہو گے پورا کروں گا۔ کہنے کہ نہیں کر سکتے، رہنے دو۔ کہا کہ نہیں، تم کہو، جو تم کہو آج میں پورا کروں گا۔ تو جناب بہلول دانا نے کہا کہ ہارون، یہ ایک مکھی مجھے تنگ کر رہی ہے، اس سے کہو مجھے تنگ نہیں کرے۔ تو ہارون رشید بھونچکا رہ گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ بہلول، یہ مکھی کہاں میری بات مانتی ہے؟ تو فوراً درس دیا، فوراً حق کی طرف رغبت دلائی، کہا کہ جس کی بات مکھی تک نہ مانتی ہے وہ میری حاجات کیا پوری کرے گا؟ یعنی حضرت بہلول دانا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ باتوں میں ہی عام الفاظ میں بات پہنچاتے تھے۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں رہتے تھے، شہر میں آتے تھے لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے۔ ان کے نزدیک ہندو نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، سنی نہیں تھا، ان کی نظر میں سب اللہ کی مخلوق تھے۔ وہ ہر انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے شہر میں آتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ خالی شیعہ کی مشکل کو حل کریں گے، صرف سنی کی مشکل کو حل کریں گے، خالی عیسائی کی مشکل کو حل کریں گے، نہیں۔ جس طریقے سے اس پاکستان میں ہم نے بہت قریب سے دیکھا اور تاریخ کو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب مرحوم علیہ مقامہ، علامہ رشید رابعہ علیہ مقامہ، بہت عظیم شخصیتیں اس پاکستان میں رہیں۔ ان کے ہاں جب وہ مجالس پڑھتے تھے تو ہر مذہب کا فرد مجلس میں ہوتا تھا، ہر مذہب کا۔ عیسائی آتے تھے، سکھ آتے تھے، ہندو آتے تھے، سنی آتے تھے، سنی کے جتنے بھی سنیوں میں فرقے ہیں وہ سب آتے تھے، تشیع میں ہر فرد ان کی مجلس میں آتا تھا۔ یہ تو بعد میں آنے والے افراد نے کچھ اس طریقے کے الفاظ ممبروں پہ دہرائے کہ پھر شیعہ الگ ہو کر رہ گیا۔ حضرت بہلول دانا بھی یہی کرتے تھے، ہر ایک کی مشکل، لیکن رہتے کہاں تھے؟ ٹوٹے پھوٹے مخروبوں میں، یا وہ رہتے تھے قبرستان میں۔ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بغداد کا عباسی خلیفہ کی جانب سے معین کردہ خطیب بغداد وہ آ رہا تھا، آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں، اپنے ساتھیوں کو روکا اور چلے گئے بہلول کے پاس، کہنے کہ بہلول مجھے نصیحت کرو۔ بہلول نے کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں تو کیا سے کیا ہوں، میں تو یہاں قاضی القضات لگا ہوا ہوں، میں خطیب ہوں، میری بات مانی جاتی ہے، مجھے بادشاہ نے اپنی طرف سے معین کیا ہے۔ کہنے کہ اچھا تم خطیب ہو، تم پڑھے لکھے ہو، عالم ہو؟ ہاں، میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں تو یہاں۔ کہنے کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ وہ خطیب بغداد دیوانہ ہو گیا، کہا کہ یہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں کھانا کھانا آتا ہے، میں بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہوں، ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاتا ہوں، 40 مرتبہ نوالا چباتا ہوں، دوسرے کی پلیٹ نہیں دیکھتا ہوں۔ بہلول کھڑے ہوئے اپنا دامن مٹی بھرا اس کے اوپر جھاڑ دیا، کہنے کہ کھانا کھانا آتا نہیں ہے، مجھ سے تم نصیحت لینے آئے۔ لوگ دوڑے کہ بہلول کو پکڑ لیں کہ ہمارے خطیب کے اوپر، ہمارے قاضی القضات پر اس نے مٹی جھاڑ دی۔ خطیب بغداد نے کہا رک جاؤ، مجھے اس سے کام ہے، تم لوگ وہیں بیٹھو۔ 4 قبریں ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ پھر کہا کہ بہلول مجھے کچھ سکھاؤ، کچھ بتاؤ، وصیت کرنے کہ اچھا پانی پینا آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں چسکیاں لے کر پیتا ہوں، بہت پیاس میں ہوتا ہوں تو تنکے ڈال دیتا ہوں، کیا کیا شرائط۔ پھر مٹی جھاڑ دی اور 4 قدم جا کے بیٹھے۔ یہ درس معصومین سے بہلول نے دیا۔
خطیب بغداد نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے بتاؤ مجھ سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، تم جو پوچھ رہے ہو میں صحیح سے تو بتا رہا ہوں۔ تو بہلول دانا نے، یہ جملہ ہے نوٹ کرنے کا، بہلول دانا نے کہا کہ تم نے جو کچھ بتایا وہ شرائط تھیں، تم نے جو کچھ بتایا وہ کھانا کھانے کی شرط تھی، وہ پانی پینے کی شرط تھی، اصل حقیقت یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، چوری کا، غصب کا، کسی کا مال دبا کر، یا مثلا ڈیوٹی ہماری صبح 9 سے شام 5 تک کی، ہم جائیں 12 بجے اور 3 بجے نکل آئیں اور پھر تنخواہ لے کر کھائیں، یہ سب کا سب لقمہ غیر حلال ہے، مشتبہ ہے، اشتباہ ہے۔ ان تمام ذاکری کے امر خطیر حق کے لیے، تبلیغ حق کے لیے، معصومین علیہ السلام کی باتیں عوام تک، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پہلے اپنی ذات پر تزکیہ نفس کے لیے پہلی شرط ہے لقمہ حلال، کسی دوسرے کا حق شامل نہ ہو۔ یہ شرط اول ہے ذاکری اور ممبر کی۔ اگر کسی کا مال غصب کر کے اور پھر ہم ممبر پہ جا کر ذکر معصومین کریں تو یہ سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے، غیر کا نہیں۔ دوسرا سنبھل جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ شرط اول لقمہ حلال، محنت کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، اور اس کو اپنے اوپر جاری کر کے، استعمال کر کے، اس کا کپڑا پہن کے، اس کا کھانا کھا کے، اس کے ذریعے سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے پھر حق کی تبلیغ کرنا، پھر ذاکری کرنا، پھر ممبر پہ جانا، انسان کو عاقبت تک لے جاتا ہے۔ پہلی شرط لقمہ حلال۔ دوسری شرط ہے بنیادی علوم کی پہچان ہو۔ ذاکر کون ہوتا ہے، ذاکرہ کون ہوتی ہیں؟ کہا کم سے کم بنیادی علوم جاننے والا ہو۔ بنیادی علوم کی دینی مدارس میں، ہماری اسلامک یونیورسٹیز میں، نجف اشرف ہو، قم مقدس ہو، لبنان ہو، یا جہاں جہاں دینی مدارس ہیں، وہاں بنیادی علوم کی کم سے کم ایک اچھا پڑھنے والے کے لیے وقت کی 3 سے 5 سال کی قید ہے۔ آدمی ان 3 سال یا ان 5 سالوں میں صرف اور صرف پڑھے، تب کہیں جا کے وہ اہل ہوتا ہے کہ وہ ممبر پہ ذکر معصومین کو دہرا سکے۔ بنیادی علوم کیا ہیں؟ بنیادی علوم میں عزیزان گرامی اصول ہیں، اصول دین۔ آج بحث ہمارے ہاں بہت ساری، دنیا چاروں طرف سے اپنی ساری کوششیں کر رہی ہے کہ تشیع کے درمیان، مذہب تشیع میں، شیعت میں، وہ اپنے ذاتی خیالات کو اجاگر کر دے، ذاتی خیالات کو ڈال کے اسے شیعہ مذہب کے نام سے پہچانوا دے۔ ہر لحاظ سے، دنیا کے ہر کونے سے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندو مت ہو، سکھ مت ہو، آتش پرست ہوں، جتنے مذاہب ہیں وہ شیعہ کے خلاف ہیں، ہر لحاظ سے خلاف ہیں، اس لیے کہ یہی ایک وہ مکمل مذہب ہے کہ جو انسان کی دنیا بھی بنا رہے، قبر بھی بنا رہے، آخرت بھی بنا رہے، اور ان کو خوف ہے اس چیز کا کہ یہ دوبارہ آ جائیں گے حق پر۔ یہی وجہ ہے کہ سید حسن نصر اللہ جیسے عظیم حق کے خدمت گزار نے حزب اللہ کے لبنان سے ایک پیغام دیا تھا کہ تم کیا شیعوں کو مارو گے، اگر ہمیں مرنا ہوتا، ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا میں ختم ہو چکے ہوتے۔ وہ تنہا فرد اپنے لقمہ حلال سے اور اپنے علوم سے پوری یہودیت کو نچائے ہوئے ہیں۔ بنیادی علوم میں ہمیں اصول معلوم ہوں۔ تشیع کے اصول کیا ہیں؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے، پانچویں جزاکم اللہ۔ اور ہمیں فرع معلوم ہو، فروعات دین کیا ہیں۔ اس میں بھی بہت سی کمی بیشی کی گئی ہے۔ فروعات دین میں بھی ہمیں بہت تشیع کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بنیادی علوم ہے، بیسک ہماری یہ ہے، اصل و فرع، اصول اور فرع۔ فروعات دین کیا ہیں؟ اول نماز، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ اردو ترجمہ کس کو؟ احسنت، یہ ہے موضوع۔ نیکی کی ہدایت کرنا، امر بالمعروف، پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا، پھر جب میں سنبھل جاؤں گا تو دوسرا مجھے دیکھ کر، مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، علیہ افضل السلام نے
جنگ صفین میں جاتے ہوئے صاحب نے کہا کہ مولا یہ پوری آبادی آپ کے دشمنوں کی ہے. آپ نے فرمایا اللہ ان سب کو متحد رکھ. چلے 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 پھر 1-2 دن کا سفر ہوا. پھر صفین کی جانب بڑھتے ہوئے ایک اور آبادی پورا شہر میں لوگوں نے کہا مولا یہاں سب آپ کے شیعہ رہتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ ان سب کو بکھیر دے, الگ الگ کر دے. اصحاب پریشان ہو گئے, یا امیر المومنین اپنا ہو تو بکھر جائے, غیر ہو تو متحد رہے, کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دشمن اگر ایک جگہ جمع رہے گا تو اس کا شر پھیلے گا نہیں. ہمارا دشمن ایک ہی جگہ پر رہے گا تو اس کا شر ایک ہی جگہ پر رہے گا, لیکن ہمارا دوست اگر ایک جگہ رہے گا تو ہماری محبت نہیں پھیلے گی. ہمارا دوست, ہمارا محب, ہمارا شیعہ, ہمارا چاہنے والا ملی جلی آبادیوں میں رہے گا تو اپنے کردار سے غیر کو ہمارا محب بنائے گا. یہ وجہ کہا کہ اپنے کردار سے, اپنے چہرے میرے سے, اپنے بات چیت سے, اپنے طرز معاشرت سے, اپنے لوگوں کے درمیان رہنے سے غیر کو, کہ جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو خود علی کیسا ہوگا. تو 7ویں شرط ہے امر بالمعروف, پہلے اپنے آپ کو اچھائی کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت دینا, پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائے. 8ویں نہیں انل منکر, برائی سے روکنا. کس کو؟ پھر یہاں شرط یہی کہ اپنے آپ کو برائی سے روکنا. گناہ یا معصیت یا ایسا کام جو اللہ و معصوم علیہ السلام کو پسند نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. پھر 9 تولا, یعنی 4 معصومین, اللہ اور 4 معصومین سے عشق کرنا. محبت تو بہت ہی ابتدا ہے, بالکل ہی ابتدائی چیز ہے. مجھے یہ چیز پسند ہے, مجھے یہ محبت ہے, مجھے یہ بل پسند ہے, مجھے یہ مائک پسند ہے, یہ محبت ہے. عشق کیا ہے؟ جان لٹا دینا. عشق کیا ہے؟ اس فرد کو سمجھ لینا. جب مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی جان لڑا دی عشق الہی میں, عشق رسالت میں, کہ اللہ کے نبی نے کہا سو جاؤ, تو آپ نے فرمایا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. ایک سوال نہیں تھا. اس کی تشریح یہ کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں اس شب جب چاروں طرف برہنہ شمشیریں ہیں, ننگی تلواریں ہیں قتل کرنے کے لیے, تو میرے سونے سے اللہ کی الوہیت بچ جائے گی, وحدانیت بچ جائے گی, نبوت بچ جائے گی, رسالت بچ جائے گی. نہیں, 1,24,000 انبیاء کا کیا ہوا عمل بچ جائے گا, چونکہ اس کا مجموعہ ہے ذات رسالت میں. تمام انبیاء ایک طرف, تنہا رسول خاتم المرسلین ایک طرف. مولا کائنات کا وہ سوال مولا کائنات کا سوال ہے. ایک سوال نہیں تھا کہ میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے, بلکہ وہ تمام نبوت و رسالت و الوہیت و وحدانیت بچ جانا. عشق کرنا. جب میں معصومین علیہ السلام سے عشق کی منزل پر آ جاؤں گا تو پھر میرا سونا, جاگنا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا لڑنا, کھانا پینا, زندگی کا ہر لحظہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں, تولا ہو جائے گا. اور تبرہ کیا ہے؟ تشیع میں گالی دینا حرام ہے. شیعوں میں برے الفاظ, رقیق الفاظ دینا شیعت سے نکال دیتے ہیں. میرے 7ویں امام باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم علیہ السلام کی خدمت میں آنے والی شخص نے کہا تھا کہ ہم 2 بھائی آ رہے تھے. آپ نے سوال کیا, وہ بہت تفصیلی بحث ہے, صرف یہاں موضوع کو رکھوں سامنے, کہ امام نے فرمایا کہ تم 2 بھائی آ رہے تھے اور آپس میں لڑے اور تم نے ایک دوسرے کو برے الفاظ میں یاد کیا, گالیاں دیں. مثلاً شان ممبر کے خلاف نہ ہو جائے, ابے تبے, اوئے, چلبے, چبے, اس قسم کے الفاظ آپس میں استعمال کرنا, یا اس سے بڑھ کر جو مغلظات کہلاتے ہیں یا فحش گوئی کہلاتی ہے, گالی کہلاتی ہے. اس وقت نے کہا کہ اپنا رسول اللہ, ہاں ہم دونوں بھائیوں میں ایسے لڑائی ہوئی اور ہم نے یہ الفاظ کہے. تو آپ نے فرمایا سنو, گالی دینے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے. آیت قرآنی سے لے کر وقت کے وارث تک ہر معصوم کا یہ قول ہے کہ برے الفاظ, گالی شیعہ نہیں دیتا, شیعہ گالی نہیں دیتا. تبرہ سے مراد کبھی بھی گالی نہیں ہے, تبرہ سے مراد کبھی بھی برے الفاظ نہیں ہے. تبرہ سے مراد دشمن اہل بیت کے کردار سے دوری ہے. کیا ہے شرائط میں؟ دوسری شرط کیا ہے؟ بنیادی علوم. معلوم ہو مجھے کہ میں دشمنوں کے عمل سے کیسے بچ سکتا ہوں. فروعات دین میں 10ویں فرع کہا کہ جو دشمنوں کا کردار تھا اس سے اپنے آپ کو بچا لینے سے بڑا تبرہ نہیں ہے کوئی. اور اگر نام لے کر برا کہنا ہے, یعنی برا کہنے سے مراد ہے کہ نفرین کرنا ہے, برا کہنے سے مراد ہے کہ نفرت کا اظہار کرنا ہے, تو ہمارے لیے قرآن
سورہ توبہ قرآن، سورہ کوثر قرآن، سورہ لہب قرآن کریم میں کتنی ہی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے دشمنوں پر لعن کیے. پہلا کہاں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، پہلا مقام. جتنے جھوٹے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے. ہاں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے، اور اگر نام لے کر برا کہنا ہے تو تبت یدا ابی لہب کافی ہے. ابو لہب کا نام لے کر اللہ نے اظہار نفرت کیا ہے، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. تو ہمارا تولا اور تبرہ عین قرآن ہونا چاہیے. یہ مجھے ایک ذاکر کو جو منبر پہ جاتا ہے اس کو اپنی ذات میں اتارنا پڑے گا، یہ شرط. عزیزان گرامی، بنیادی علوم میں ایک علم ہے صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ ہاں صفات ثبوتیہ 8 ہیں. اول قدیم، دوسرے قادر، تیسرے عالم، چوتھے حی، پانچویں مرید، چھٹے مدرک، ساتویں متکلم، آٹھویں صادق. یہ پڑھانے آیا ہوں کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ اللہ، اور یہ صفات الگ الگ نہیں ہیں. جو صادق ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی صادق ہے. جو قادر ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی قادر ہے. جو قدیم ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی قدیم ہے. ان علوم کا حاصل ہونا، منبر پہ جانے والا فرد کسی مولانا صاحب کی تقریر سن کر یا کتاب میں دیکھ کر اس کو جا کے منبر پر دہرا دے، اسے مجلس نہیں کہتے، اسے ذکر نہیں کہتے، اسے ذاکری نہیں کہتے. ذاکری کے لیے خود مجھے معلوم ہونا چاہیے. میں مجلس سے اعضاء سے خطاب کر رہا تھا کالونی میں، اور دوران مجلس چونکہ روزانہ پیش آنے والے مسائل کا دہرانا بھی ضروری ہے، ماحول کو دہرانا ضروری ہے، تو میں نے عرض کیا کہ سورہ حمد کو نماز واجب میں سکون سے الگ الگ کر کے پڑھا جائے، اور 7 مقام پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ ایک کلمے کا آخری حرف دوسرے کلمے کے پہلے حرف سے نہ ملے، اور یہ 7 مقام ہیں. دوران مجلس صاحب کھڑے ہوئے کہنے کہ مولانا وہ 7 مقامات بتائیے. اگر میں نے سنا کر اس جملے کو دہرایا ہوتا تو میں وہاں پر کیا ہوتا؟ لوگوں کی نظروں کے سامنے گویا ذلیل ہو جاتا. لیکن شکر خدا چونکہ یہ پڑھا تھا، حاصل کیا تھا، میں نے 7 مقام اس منبر پہ وہاں پر دہرا دیے. سورہ حمد کے 7 مقام جہاں پر ہمیں احتیاط رکھنا ہے، دوسرے کلمے کے پہلے لفظ، پہلے کلمے کے آخری حرف اور دوسرے کلمے کے پہلے حرف کو درمیان میں کیسے جدا کرنا ہے اس کو واضح کیا. خود پڑھ کے حاصل کر کے معلوم ہو کے یہ صفات ثبوتیہ کیا ہیں اور صفات سلبیہ. صفات سلبیہ کیا ہیں؟ چلیں ہیں ہی کلاس میں تو دہرا لیں. سلبیہ کیا ہیں؟ وہ صفات جو جل جلالہ میں موجود نہیں ہیں. احسنتم جزاکم اللہ. مثلا اللہ محتاج نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کسی میں حلول نہیں کر سکتا، کسی طرف میں نہیں آ سکتا. یہ صفات ثبوتیہ ہیں، ان کو حاصل کریں. خوب شرائط ذاکری میں شرط سوم، پہلی شرط لقمہ حلال. رزق حلال ہوگا تو علم بھی حاصل ہوگا. رزق حلال نہیں ہوگا تو مجلسوں میں بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جسم آسانی میں ہو، سکون میں ہو تو کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا. لا یدرک العلم براحت الجسم. لہٰذا ہم مجلس میں نماز میں بغیر کسی سہارے کے سوائے مولا کائنات کے اور اللہ کے نبی کے سہارے کے اور کوئی سہارا نہیں لیتے، اور بغیر کسی سہارے کے مجلس میں ہوتے ہیں یا نماز میں ہوتے ہیں. خوب. دوسری شرط بنیادی علوم کا حاصل ہونا. ہمیں بیس معلوم ہو، ہم شیعہ ہیں، شیعت کی کیا بیس ہے، ہمیں بنیادی علوم حاصل ہوں. تیسرا ہے واجبات کی ادائیگی. ایک فرد ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھتا، ایک واجب ہر عاقل و بالغ پر روزانہ 5 وقت کی نماز واجب. مثلا واجبات کی ادائیگی صرف ایک چھوٹا سا موضوع نہیں ہے. واجبات کی ادائیگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں نماز وقت پہ پڑھتا ہوں. واجبات کی ادائیگی سے مراد یہ ہے کہ مجھے ماں باپ معلوم ہو، ان کی شرائط کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. مجھے اولاد معلوم ہو، ان کی شرائط کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. از حیث شوہر میں زوجہ کو جانتا ہوں، از حیث زوجہ میں اپنے شوہر کے حقائق کو، شوہر کے واجبات کو جانتی ہوں.
واجبات سے مراد اپنے ماحول معاشرے کے واجبات ہیں. واجبات سے مراد جو روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان سے میں اس حد تک واقف ہوں کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ پیش ہے کم از کم میں اس کو بطور کلی نہیں تو بطور جز حل کر سکوں. یعنی علم میرے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ میں واجب کو سمجھ سکوں. کس وقت کیا واجب ہے؟ ایک شخص ٹکر ہوتی ہے، ٹکرا جاتا ہے، موٹر سائیکل پر ہے مثلاً، خدا نخواستہ ٹکرا جاتا ہے، بس سے گر جاتا ہے، یا ایک گاڑی ہے وہ ٹکرا جاتی ہے اور لڑکتی ہوئی سائیڈ میں آ جاتی ہے، اس میں سے چند ایک افراد نکلتے ہیں باہر. یہ ہیں اس وقت ایکسیڈینشل کیس، یہ ہیں اس وقت گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، یہ ہیں ان کے جسموں کو جھٹکا لگا ہے. ان کو کیا کرنا ہے اس وقت؟ واجب کیا ہے یہاں پر؟ سب سے پہلے دوڑ کے پانی پلائے، ہے نا، جبکہ یہاں پانی پلانا حرام ہے. ایک فرد کے جو گرا ہے اوپر سے یا ٹکرایا ہے یا مثلاً اس کے جسم کو زبردست جھٹکا لگا ہے، اس کو اس وقت پانی پلانا اس کی موت کا سبب بنے گا، لہٰذا یہاں پانی پلانا حرام ہے. یہ ایک چھوٹا سا علم مجھے معلوم ہو. مثلاً ذاکر کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہو، ذاکر کے لیے واجبات معلوم ہو جو عام طور پہ ہم پر واجب ہیں. واجبات خالی فقہ نہیں ہے، واجبات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد نہیں ہے. واجبات مجھے معلوم ہو کہ سامنے بیٹھا ہوا فرد حضرت علامہ شہید عارف حسین الحسینی اللہ مقامہ 35 منٹ لائیو انہوں نے انٹرویو دیا ٹیلی ویژن پہ. اینکر بے پردہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ جو اس وقت کا حال ہے. 35 منٹ کے اس انٹرویو میں 34ویں منٹ پر اس اینکر نے سوال کیا کہ علامہ عارف حسینی صاحب، آپ پچھلے 34 منٹ سے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے چہرہ اٹھا کر میرا منہ نہیں دیکھا، میری جانب آپ نے رخ نہیں کیا، میرا چہرہ نہیں دیکھا، میری آنکھوں میں آنکھیں، حالانکہ بات کرتے ہوئے انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. شہید حسینی نے اس وقت کے واجب کو ادا کیا. کہنے لگے مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ تم پر واجب ہے نامحرم سے اپنی نظروں کو محفوظ رکھو. تم پر یہ واجب نہیں ہے کہ نامحرم کو ڈنڈے کے زور سے پردہ کرواؤ. کتنا مختصر مکمل جواب تھا. شہید نے کہا مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا. مجھ پر یہ واجب نہیں تھا کہ میں تم سے کہتا کہ تم پردہ کر کے آؤ، کہ بال چھپا کر آؤ، کہ کیا کر کے آؤ. مجھ پر واجب تھا، میں نے اپنے واجب کو انجام دیا. واجبات کی ادائیگی شرط سوم ہے ذاکر کے لیے کہ جو ممبر پہ جائے تو وہ اس وقت کے واجبات کو جانتا ہو، روزانہ پیش آنے والے واجبات. عزیزان گرامی، تبلیغ ایک پرخطر امر ہے، تبلیغ ایک خطرناک ترین عمل ہے. تبلیغ حق کے لیے 10,000 افراد جو ہے وہ ہمیں حتیٰ قتل کرنے کے درپے بھی ہو سکتے ہیں. صرف گولی سے، خنجر سے، تلوار سے نہیں، حتیٰ زبان سے. ایک فرد آیا، نااہل تھا، نہ دین پڑھا تھا، نہ دنیا پڑھی تھی، نہ کچھ کیا تھا. امامہ سر کے اوپر رکھ کر اور ایک مقام پر چلا گیا. وہاں جو امام جماعت تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ڈیل ڈول کا بھاری ہے اور ذرا کچھ چلنے میں لگتا ہے کہ یہ عالم ہے کوئی. ان کو مصلی نماز پہ کھڑا کر دیا کہ آپ امامت کر لیں نماز کی. اس وقت یہ صاحب چلے گئے وہاں، انہوں نے امامت بھی کر ڈالی، حالانکہ نااہل تھے، کچھ نہیں پڑھا لکھا تھا، بس امامہ رکھ کے چلے آئے تھے. نماز امامت کرنے کے بعد جب ان سے پوچھا، اور سوال بھی ہمارے عجیب ہوتے ہیں، سوال یہ تھا کہ مولانا آپ نے نماز پڑھائی؟ کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا آپ نے نماز پڑھائی ہے، اپنی کب پڑھیں گے؟ گھبرا گئے، کہنے لگے گھر جا کے پڑھوں گا. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ؟ کہا گھر جا کے. مولوی صاحب آپ نے یہاں نماز پڑھائی ہے، اپنی کب پڑھیں گے؟ کہنے لگے گھر جا کے پڑھوں گا. دوسرے دن وہی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھ سے فلاں صاحب نے کہا کہ کیا بات تھی آپ کی قرأت کی، ایسا لگ رہا تھا کہ مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اس پر وہ جاہل خوش تھا، اس پر وہ فرد خوش تھا کہ میری قرأت کو اتنا پسند کیا کہ مولا کائنات امیر المومنین کی قرأت سے جوڑ دیا، اور یہ اپنی جگہ خوش ہے. یہ ہے جہالت کی انتہا. یہ ہے اپنے آپ کو نااہل فرد اپنے آپ کو اہلوں میں شمار کرنے لگے. تبلیغ بہت خطرناک، اس میں زبان سے بھی قتل ہوتا ہے انسان، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں بھی قتل ہو جاتا ہے انسان. بس تبلیغ کے موقع پر ہر قسم کا فرد ہوتا ہے. ایک بالکل سادہ فرد ہے، ایک ہے سبزی بیچنے والا فرد ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں مثلا، ایک فرد ہے کہ جو سائنسدان ہے. وہ چلا ہے مجلس میں کہ بھئی آج فلاں ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہے جو
مثلاً اس وقت جو ہے وہ 101 سال کی ایک عیسائی خاتون ہیں جنہوں نے اب تک نہ جانے کتنے ہاسپٹلز بنا دیے اور کتنے، اور خصوصاً ہارٹ اور برین کے بارے میں ان کے بہت زیادہ کوششیں، اور وہ خود آپریشن اس وقت 101 سال کی ایج میں خود آپریشن کر رہی ہیں، آج کل انڈیا میں ہیں 101 سال کی چلتی پھرتی خاتون۔ ممکن ہے وہ چلی آئیں کہ مدرسہ قائم کی ایک طالبہ آئی ہے مجلس پڑھنے، دیکھیں کیا پڑھ رہی ہے۔ تبلیغ میں، ذکر میں ہر قسم کے ذہن ہو سکتے ہیں، لہٰذا ایسا اس طریقے سے مجلس کو انجام دیا جائے، اس طریقے سے ذکر معصومین کو انجام دیا جائے کہ وہ تمام ذہنوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تمام ذہنوں کے لیے بہت خطرناک ہے ممبر پہ آنا، کہ وہ اگر کوئی شخص اعتراض کر بھی رہے تو آپ کے پاس اعتراض کا مدلل جواب ہو۔ چوتھی شرط۔ پانچویں شرط ہے ذاکر کے لیے کہ وہ معصومین علیہ السلام کے علوم سے واقف ہو۔ یعنی یہ در حقیقت 4 چیزیں ہیں۔ حصول علم ائمہ معصومین علیہ السلام کے علوم کا حصول در حقیقت 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کے علوم کیا ہیں؟ یا قرآن ہے، یا حدیث ہے، یا اجماع ہے، یا عقل ہے۔ ہم اور آپ کی عقل نہیں، یہ وہ 4 بیسکس ہیں، یہ وہ 4 بیسز ہیں، یہ وہ 4 منابع ہیں، یہ وہ 4 کہا جائے کہ نیو ہیں جن پر پوری عمارت کھڑی ہے، اور آج کے مجتہد محترم بھی ان 4 دلائل سے فتویٰ دیتے ہیں۔ علوم ائمہ قرآن، علوم ائمہ حدیث، علوم ائمہ اجماع، علوم ائمہ عقل۔ ان 4 چیزوں پر اتنی دسترس ہو، اتنا ان کو جانتا ہو کہ بر وقت فیصلہ کر کے نتیجہ دے دے۔ ذاکری کی شرائط میں سے چھٹی شرط یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے علوم پر حاوی ہو۔ مثلا حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، حالت نماز میں ہیں اور امام پنجم امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ عقل پریشان ہے، امام ہے، وہاں سے عالم ارواح عالم نور سے امام ہے، وہ کیسے کنویں میں گر جائے گا؟ مگر تاریخ نے اس واقعے کو لکھا، امام باقر کنویں میں گر گئے۔ امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں شور مچ گیا، باقر 3 سال 4 سال کے ہیں یا اس سے بھی کم عمر، کنویں میں گر گئے، شور مچ گیا، باقر کنویں میں گر گئے، باقر کنویں میں گر گئے۔ امام نماز نہیں توڑ رہے، امام نماز انجام دے رہے ہیں، سکون سے نماز پڑھی، گھر میں شور مچا ہوا ہے، نماز پڑھ کے آپ گئے کنویں کے پاس کہنے کہ لاؤ میرا باقر مجھے دو۔ پانی نے امام پنجم کو بلند کیا اور امام نے ان کو لے لیا۔ اب یہ واقعہ جب ممبر پہ پڑھا تو قوم کھڑی ہو گئی کہ کیسے ممکن ہے کہ امام معصوم کنویں میں گر جائے اور دوسرا امام معصوم جان نہ بچائے اور نماز پڑھتا رہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے 7ویں شرط، آپ کو بہترین استاد ہونا پڑے گا یا ایڈوکیٹ، ایک وکیل بننا پڑے گا۔ تبلیغ مذہب کے لیے، ذکر کے لیے، ذاکری کے لیے، مولانا صاحب بننے کے لیے، ذاکرہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے 7ویں شرط ہے انسان ایک اچھا استاد یا وکیل ہو، ایڈوکیٹ ہو۔ یعنی اچھا استاد کیا خاصیت رکھتا ہے یا اچھا وکیل کیا خاصیت رکھتا ہے؟ وہ دلائل کو کم الفاظ میں اور ذہن کے مطابق فرد تک پہنچا دے۔ اچھا استاد یا اچھا وکیل کیا کرتا ہے؟ کم الفاظ میں، کم وقت میں دلیل کو لوگوں کے ذہن میں اتار دیتا ہے۔ ٹھیک؟ ممبر کی شرائط میں شرط یہ ہے کہ اتنا کم از کم علم ہو کہ وہ کسی بھی اعتراض کو مکمل دلیل کے ساتھ کم الفاظ میں فرد تک پہنچا دے، یعنی جواب دے سکے۔ وہ مجھے یاد نہیں، میں ممبر سے ابھی اترا ہوں، یہیں ہمارے ہاں خیر عمل میں کوئی صاحب آئے تھے مولانا صاحب بن کر، اور مجلس پڑھی انہوں نے، مجلس پڑھ کے اترے تو ہمارے مسجد کے ہی خیر عمل کے ایک نمازی نے ان سے سوال کر لیا کہ مولانا اگر یہ 10 محرم 21 رمضان کو پڑ جائے تو کیا کریں؟
تو وہ اترنے والا فرض جو ابھی مجلس پڑھ کے اترا ہے، واقعی یہ خیر العمل میں ہوا سلسلہ. کہا کہ مولانا اگر یہ 10 محرم 21 رمضان کو پڑ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں ممبر سے بھی اترا ہوں، تھکا ہوا ہوں، گھر سے جواب دوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اب ان کو محرم اور رمضان کا فرق نہیں معلوم ہے، ممبر پہ آئے مجلس پڑھنے کے لیے. مقصد اچھا استاد ہے تو ذہن ہر وقت حاضر ہے. اگر وہ دلائل پر بحث کر رہا ہے تو اس کے پاس دلیل کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذہن ہے. پس معلوم ہوا کہ ذاکری مقاصد معصومین علیہ السلام کو پہلے اپنے اوپر حاوی کرنا، پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے لیے ان شرائط پر عمل کرنا. بہت سے افراد ہیں ہمارے درمیان، بہت سے افراد ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ انہیں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے. بہت سے افراد جس طریقے سے بقرعید میں ہر کس و ناکس سے قصائی بن کے چلا آتا ہے، جس میں تمام افراد ہیں کہ جو ہم نے کتنی گردنیں جو یہاں پر کھالیں اور گردنیں آتی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ گردن غلط کٹی ہوئی، یعنی جانور حرام کر دیا ہے، وہ کہا صاحب ہم نے قربانی کر لی. اسی طریقے سے ایام عزا میں یا ماہ رمضان میں کتنے ہی افراد ہیں کہ جو مولوی، مولانا، عالم، علماء کے لباس میں چلے آتے ہیں. شرائط ذاکری کے لیے مقاصد معصومین علیہ السلام سے ایک شرط یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ذکر مختص ہے کربلا معلیٰ سے. ذاکری کہاں ہوتی ہے، ذاکرہ کہاں جاتی ہیں، ذاکر کہاں جاتے ہیں؟ کہا مجلس پڑھنے. مجلس کیا ہے؟ عموماً ایام عزا میں، محرم، سفر اور 8 ربیع الاول تک. اس کے علاوہ سیوم چیلوم کی مجالس ہیں، اور وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ابھی خواتین میں سیوم چیلوم کی مجالس کا دور شروع نہیں ہوا، وہ بھی آ جائے گا کہ ایک طرف مردوں کی مردانہ مجلس ہو رہی ہوگی سیوم کی چیلوم کی برسی کی، دوسری طرف زنانہ مجلس ہو رہی ہوگی سیوم چیلوم برسی کی. لیکن یہ موقع آئے گا، اس پاکستان میں تو ضرور آئے گا. اس وقت کے لیے چونکہ ہمارا ممبر چاروں طرف سے گھوم پھر کر آتا ہے کربلا معلیٰ کی طرف. کربلا معلیٰ جو کچھ 2 محرم سے اور 13 محرم تک گزرا، اس تاریخ کو کسی بلند جگہ پر آ کے لوگوں کے لیے دہرانا، اس کو ہم کہتے ہیں ذاکری. جبکہ ذاکری یہ نہیں ہے. یہاں پر 2 راستے ہیں ہمارے پاس. ذاکری سے مراد حقیقت کو انسان تک پہنچانا ایک چیز، ذاکری سے مراد حقیقت کو انسان تک پہنچانا. انسانوں میں قید نہیں ہے، شیعہ سنی کی، وہابی کی اور غیر وہابی کی کوئی شرط نہیں ہے. انسان ہونا چاہیے، کسی بھی مذہب کا ہو. ذاکری جہاں ہو رہی ہے وہاں پر وہ فرد آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجد الگ بنتی ہے، امام بارگاہ الگ. امام بارگاہ میں مسلم غیر مسلم سب آ سکتے ہیں. خوب، حقیقت کو انسانوں تک پہنچانا. اور عموماً چونکہ انڈو پاک میں، ہندوستان اور پاکستان میں ذاکری سے مراد مجلس سے عزا ہے یا جشن ہے کہ ولادات معصومین علیہ السلام پر ہم جشن کے عنوان سے ذکر معصومین کرتے ہیں، اور عزا کے عنوان سے یا مجالس کے عنوان سے ہم محرم، سفر کے عنوان سے یا کسی امتحان پر، جس کو سیوم چیلوم کی مجالس کہتے ہیں، برسی کی مجالس کہتے ہیں، اس عنوان سے ہم عموماً کربلا کو دہراتے ہیں. لہٰذا سب سے بڑی شرط ذاکر کی یا ذاکرہ کی یہ ہے کہ وہ تاریخ کربلا کو جانتا ہو. تاریخ کربلا ہم تک کیسے پہنچی؟ کربلا کی تاریخ ہم تک کیسے ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ایک بڑا مشہور نام ہے حمید ابن مسلم، اور جو ہمارے درمیان یہاں ذاکرات ہیں وہ ضرور یہ نام لیتی ہوں گی. کیا ہمیں معلوم ہے کہ حمید ابن مسلم مسلمان ہے غیر مسلم؟ کون جانتا ہے؟ حمید ابن مسلم مذہباً کیا ہے؟ وہ دشمن تھا، سو تھا، وہ ایک الگ چیز. ہاں نہیں سمجھا. یہودی. حمید ابن مسلم عیسائی تھا اور شامی فقیروں کی جانب سے
فقیر شام کی جانب سے معین تھا کہ وہ کربلا کے تمام واقعات کو یہ جو وہاں کا جرنلسٹ تھا، صحافی تھا، خبر نگار تھا، مذہباً عیسائی تھا، یہ اس کو بھیجا گیا تھا خاص طور پہ لشکروں کے ساتھ کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہو اسے تم دیکھ کر اور لکھ ڈالو، تاریخ کربلا۔ علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ نے خاص طور پہ ادھر توجہ دلوائی ہے ذاکروں کے لیے، کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بیس جو ہے کربلا کے مصائب کی، خود کربلا معاملہ 2 محرم سے 11 محرم کی صبح روانگی ہے اسیران کربلا کی، یہ تاریخ ہمارے پاس بیس ہے کہ حمید ابن مسلم ہی ہے جس سے ہم نے تاریخ لی ہے۔ یعنی کربلا کے مصائب کو حمید ابن مسلم نے بالکل الگ تھلگ کھڑے ہو کے اور خالی تاریخ لکھی، وہ جنگ ونگ میں شامل نہیں ہوا، اس نے خالی اپنی ڈیوٹی انجام دی۔ جی دیکھیے میں نے نام لیا اپنے ہاں کہ اس وقت کے مستند فرد حضرت علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ، ان کی تاریخ میں ہے یہ موجود۔ علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ نے ہندوستان سے تحقیقات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ اس پاکستان میں انہوں نے سب کو جمع کر دیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو جمع کر دیا تھا اصل تاریخ پر۔ حمید ابن مسلم ہمارے ہاں بقول علامہ رشید ترابی قابل قبول ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری خالی لکھنا تھا واقعات کو، وہ نہ وہاں پر عیسائی تھا، نہ وہ سنی تھا، نہ وہ شیعہ تھا، نہ وہ کسی، یعنی اس کا کام خالی خبر دینا تھی کہ یہاں یہ گزری بس، اور اس میں اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بھرا، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ وہ قابل قبول ہے، اس کی روایات قابل قبول ہیں۔ اس نے بتایا کہ کربلا میں یہ ہوا، اس نے بتایا کربلا میں یہ ہوا، اس کی روایت قابل قبول ہیں۔ البتہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کی روایات میں کمی بیشی نہ کی گئی ہو، اس لیے کہ جتنے بھی یہ کہا جائے کہ اموی خلیفہ گزرے ہیں، بنو امیہ ہو، یا عباسی خلیفہ بنو عباس ہوں، انہوں نے بہت امینڈمنٹ کی ہے، بہت کمی بیشی کی ہے تاریخ کربلا میں، تو اس طرف دھیان دینا ہے۔ حمید ابن مسلم ہمارے پاس جو مقاتل کربلا کے نام سے 4 کتب ہیں، اب میں یہاں پر درس پلٹ نہ جائے، 4 کتب ہیں کہ جو مستند ہیں، ان میں حمید ابن مسلم کی کئی روایات موجود ہیں، وہی اصل، اور وہ ہمارے ہاں کربلا کے مصائب کے عنوان سے قابل قبول۔ ورنہ ہماری اپنی بیسز اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہ کے خطبات، حضرت امام چہارم علیہ السلام کے خطبات، یا وقت کے وارث صاحب الامر کی زیارت ناحیہ، وہی کافی ہے مصائب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عجل فرجہم ولعن اعداہم۔ ہمارے لیے یہ 3 منابع ہیں، خود بی بی سلام علیہ، حضرت امام چہارم وارث، ان تینوں کی جو روایات ہیں، اور شکر خدا کہ ان معصومین کو ہم سے جوڑے رکھا ہے ان علماء اعلام نے، خالص علماء جو ہیں انہوں نے ہمیں ان سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جس میں اس پاکستان میں دیکھیں مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، پاکستان میں دیکھیں مصطفیٰ جوہر مرحوم علیہ مقامہ ہیں، خود علامہ رشید ترابی علیہ مقامہ ہیں۔ یہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے ان اصل روایات کو، علامہ طالب جوہری مدد اللہ علیہ، اللہ سلامت رکھے ان کو، وہ ہیں کہ جنہوں نے ان روایات کو ہم تک پہنچایا ہے اور باقاعدہ یقین کے ساتھ پہنچایا ہے۔ آواز نہیں پہنچ رہی؟ انہوں نے پہنچایا خوب۔ ہمارے پاس منبع کربلا کے مصائب کا حمید ابن مسلم، تاریخ کربلا پر ایک مقرر کی، ایک ذاکر کی جو منبر پہ آیا ہے حق پہنچانے کے لیے، اس کی گہری نظر ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا میں کیا کیا گزری، جس کو وہ 8ویں شرط میں لے کر آئے گا۔ منبر پہ جو الفاظ، منبر پہ جو انداز، منبر پہ جو طریقہ ہے، اس کو جو زبان استعمال کرنا ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو مثلا مشقی تقاریر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ پیر چلاتے ہیں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ الفاظ کے ساتھ بات کو پہنچاتے ہیں، حرکت جسمانی سے، چہرے کی حرکت سے، ہاتھوں کی حرکت سے۔ لکھنؤ میں ایک خاص شعبہ تھا، مدرسہ سلطان المدارس میں یا جامعۃ الواعظین میں خاص شعبہ تھا، جہاں
شعر پڑھنے کی تربیت دی جاتی تھی. شعر کیسے پڑھا جاتا ہے, کیوں عام طور پہ شعر پڑھ دیا جاتا ہے؟ ایک شعر ایسے پڑھا جاتا ہے, رباعی ایسے پڑھی جاتی ہے, یا مثلا پورا جو ہے وہ مرثیہ تحت اللفظ ایسے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں ہر لفظ کے اوپر پڑھنے والے کا جسم حرکت میں آتا ہے. تلوار چلا رہے ہیں, تیر پھینک رہے ہیں, گھوڑے پہ چڑھ رہے ہیں, نیچے گر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں. وہ تمام جسمانی حرکات سے بھی دہراتے تھے, اور وہ مرثیہ تحت اللفظ کو اور بلندی پر لے جاتا تھا. بڑے بڑے علماء نے کہے مرثیہ. خلاصہ زبان ممبر پہ کون سی استعمال کرنا ہے. ممبر میں مجلس سننے کے لیے آنے والے, ذکر سننے کے لیے آنے والے افراد میں ہر قسم کا ذہن ہے. اس میں آپ کے مخالف بھی ہیں, اس میں آپ کے موافق بھی ہیں, اس میں آپ کو پسند کرنے کے لیے آنے والے بھی ہیں کہ آئندہ سے اسی ذاکر سے مجلس پڑھوائیں گے, اسی ذاکرہ سے مجلس پڑھوائیں گے. اس میں آپ کی مخالفت کے لیے بھی افراد ہیں کہ یہاں ایک جملہ پکڑیں گے تاکہ اس کو دوسرے کا بدنام کیا جائے. یعنی مجلس سے اعضاء میں یا کہیں پر آپ کو اسپیچ دینا ہے, تقریر کرنا ہے, مقالہ پیش کرنا ہے, یوم حسین کالجز یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں وہاں آپ جائیں, یا گھروں کی مجالس, یا مثلا عشرے اور خمسہ کی مجالس جس میں ایک بڑا گروہ آتا ہے, وہاں پر زبان کیا استعمال کرنا ہے. زبان شرط ہے. ممبر کی زبان بالکل الگ ہے, عام بات چیت سے ہٹ کر ممبر کی زبان ہے. الفاظ کون سے منتخب کرنا ہے. مثلا ابھی بات ہو رہی تھی ہماری, شکر اور چینی میں فرق کیا ہے, لیکن ایک شخص شکر سمجھتا ہے, ایک شخص شکر سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ خالی چینی سمجھتا ہے. اب ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آنے والا فرد آپ کے جو کچھ بھی مطالب ہیں ممبر پہ ان کو حاصل کر کے جائے, یا کم از کم اس میں سے آدھا تو اس تک پہنچ جائے گی جس کو وہ سمجھے اور کوشش کرے آگے بڑھنے کی. ممبر سے کیسے لوگوں پر اثر انداز ہوا جائے. ممبر پر مثلا بہت سی جگہیں ہیں, اب یہاں پاکستان میں اب جو ہے کراچی میں گروپ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں, بہت جگہوں پر گروپ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں, شاید کسی کو برا بھی لگے لیکن موضوع ہے, دہراؤں گا. جارچے کے افراد وہ خالی جارچوی انداز کو پسند کرتے ہیں, امروہہ کے افراد خالی امروہوی انداز کو پسند کرتے ہیں, لکھنوی افراد خالی لکھنوی انداز کو پسند کرتے ہیں, دہلوی افراد خالی دہلی کی زبان کو اسی انداز کو پسند کرتے ہیں. یہ کیا ہے لوگوں کے ہاں, یہ خود اس میں بھی فرقے بن گئے ہیں. مجلس اعضاء میں بھی لوگوں نے مختص کر دیا ہے. میرے پاس وہ زبان ہونا چاہیے. میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ مجھے یہاں کیا, کہیں میں مجلس پڑھنے, خود میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے, تو وہاں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں راجہ صاحب احمد آباد کے چاہنے والے افراد بہت ہیں. تاریخ میں, تاریخ اسلام میں نے اس جملے کو دہرایا کہ اس پاکستان میں اسلام کی بقا کے لیے اور خود اس مملکت خدا داد پاکستان کی بقا کے لیے راجہ صاحب محمود آباد نے 93 کروڑ روپیہ 1947 میں دیا تھا قائد اعظم کو. برصغیر تذکرہ پڑھ دیا, موضوع میں تھا, پڑھ دیا اس کو. ممبر سے اترا تو معلوم ہوا کہ وہ افراد خود راجہ محمود آباد کے خاندان کے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آئندہ تو آپ ہی پڑھیں گے ہمارے یہاں, جس لیے کہ آپ نے ہمارے بڑے کا ذکر کیا. تو میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے سب کے بڑے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا تو میں پڑھوں گا, آپ کے بڑے کا ذکر, تو یعنی آپ جو ہے وہ یعنی خاص فرقے کی طرف جا رہے ہیں. خلاصہ ماحول سمجھنا ہوگا, کس قسم کے افراد بیٹھے ہیں, کس قسم کی زبان پسند کرتے ہیں, اور یہ ذہن میں رہے کہ ممبر کی تضحیک, ممبر کی تحقیر. بہت سے افراد ہیں پیر مارے دے رہے ہیں, ہاتھ مارے دے رہے ہیں, یا بہت سے افراد ہیں کہ مثلا وہ کچھ ایسے انداز استعمال کر رہے ہیں کہ جن پر دیکھنے والا جو کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ نیچے کھڑے ہوتے. اس انداز کو اور اس زبان کو قطعاً ممبر پہ نہیں استعمال کیا جا سکتا, تاکہ اثر ہو, آنے والے کی آمد آ جانے پر ہی اثر ہو. نجف اشرف کی زندگی, قوم مقدس کی زندگی میں ہم نے ایک چیز بہت قریب سے دیکھی. 80 کی دہائی سے لے کر آج تک علوم جدید, ایک کالج اسٹوڈنٹ یا ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, یعنی جدید علوم پر حاوی فرد جو مثلا پاکستان سے یا مثلا افریقہ سے, امریکہ سے, کسی دوسرے ملک سے اچھے لیول پر پڑھ کر آیا دین حاصل کرنے کے لیے, دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور پھر وہاں اس نے ایک تو یہ کہ جدید علوم پر اسے
حاوی تھا، دسترس تھی، تو اس نے تیزی سے کور کیا ان کورسز کو جو دوسرے افراد 20-20 سال سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے 5 سال میں کور کیا۔ پھر ان کی زبان اور ان کا ماحول پر اثر انداز ہونا کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ 1-2 نام لوں گا تو شاید ممکن ہے کہ اعتراض ہو جائے۔ ہم اس پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء، ماشاءاللہ علماء ہیں کہ ان کی آمد سے جی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے احترام کیا جائے مجالس میں۔ کچھ ہماری ذاکرات ہیں، جب وہ آتی ہیں مجلس اعظہ پڑھنے کے لیے تو ہر فرد احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ان کے آنے میں احترام ہے۔ کس چیز کا احترام ہے؟ وہ احترام ان کے علم کا ہے۔ وہ جدید علوم سے بھی آراستہ ہیں اور دینی علم سے بھی آراستہ ہیں، دینی علوم سے بھی آراستہ ہیں۔ وہ علم خود بخود دوسرے فرد کو احترام کی جانب راغب کرتا ہے۔ شرائط میں کیا ہے؟ ممبر کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ جدید علوم سے بھی واقف ہو، خالی دینی علوم نہ ہو بلکہ دینی علوم ہی جدید علوم ہیں، دونوں علوم ہو، جدید علوم پر بھی دسترس ہو، دینی علوم پر بھی دسترس ہو۔ اس کے بعد جب وہ سامنے آ رہا ہے تو وہ تبلیغ حق کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، ذاکری کر سکتا ہے۔ یہ طے ہے کہ 1400 سال سے آج تک کربلا کی تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو وہاں ہو گیا بس وہی ہو گیا، اب اس میں کوئی بھی فرد اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری جانب وہی ایک ذکر، دیکھیے کوئی بھی ایک بات اگر کوئی فرد کر رہا ہو، ایک ہی بات بار بار کرے تو دوسرا سننے والا اوب جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے وقت کے لحاظ سے دہراتا ہے تو وہ بات قابل قبول ہو جاتی ہے۔ ذکر امام حسین علیہ السلام یا مجلس اعضا یا ذاکری، یعنی 4 معصومین علیہ السلام کا ذکر برمحل سے مراد ہے کہ کبھی جشن میں کرنا ہے، کبھی مجلس میں کرنا ہے۔ جشن کا انداز الگ ہے، مجلس کا انداز الگ ہے۔ کہا کہ یہاں جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں الفاظ ہمارے متفرق ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، یا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہمیں ابتدا سے مثلا خالص صرف کربلا دہرانا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کربلا کے ساتھ ساتھ مثلا مکہ بھی دہرانا ہے، مثلا نجف اشرف بھی دہرانا ہے، مثلا مشہد مقدس بھی دہرانا ہے۔ تو وقت کے لحاظ سے اور ماحول کے لحاظ سے موضوع کو ترتیب دینا، انہی چیزوں کو نئے الفاظ کے ساتھ دہرا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ کربلا کی تاریخ میں کتنے ہی غریب لوگ ہیں، بیچارے وہ غریب لوگ ہیں کہ جو اپنی طرف سے اپنے ذہن سے فضائل معصومین اور مصائب معصومین بنا کر بعنوان ذاکر ممبروں پہ دہرا رہے ہیں، لکڑی کے ڈھیروں پہ دہرا رہے ہیں۔ وہ غریب لوگ ہیں۔ غریب سے مراد یہ کہ وہ ذہنی پسماندہ ہیں، غریب سے مراد یہ کہ وہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ غربت کا شکار ہیں۔ غربت سے مراد خالی وہ پیسے کا نہ ہونا نہیں ہے، غریب وہ بھی ہے کہ جس کا ذہن کنویں کا مینڈک ہے اپنی طرف۔ حالانکہ یہی کام اگر حالت روزہ میں کیا جائے تو شرع مقدس سے کیا حکم ہے فقہ کا؟ اگر معصومین کی ذات میں کچھ بھی اپنی طرف سے منسوب کر دیا جائے، جھوٹ باندھا جائے تو روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس چیز کو وہ افراد، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو بس انہوں نے ایک شکل اختیار کر لی ہے کہ آیت اللہ محمد حسین تبا یا اللہ مقامہ، پروردگار نصیب کرے ان کی قبر اقدس تک ہم پہنچیں، قوم مقدس میں، مسجد اعظم کے بانی، قوم مقدس میں اسلامک یونیورسٹی کے بانی۔ بڑا عجیب مولائی فرد تھا۔ استاد محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں بڑا مجتہد، بروجردی، آیت اللہ بروجردی کے نام سے پہچانے جانے والے، ان کی خدمت میں ایک امامہ پوش کو لائے کہ طالب علم مولوی نے چوری کی ہے، روحانی نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ روحانی نے چوری کی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ چور نے روحانی کا لباس پہن لیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہا یہ نہ کہو کہ ایک طالب علم نے، مولانا صاحب نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ کہو کہ غلط فرد نے مولانا صاحب کا لباس پہن لیا ہے، چور نے مولوی کا لباس پہن لیا ہے۔ بس اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی تاریخ معصومین میں، ذکر کربلا میں، ذکر نجف میں، ذکر مشہد مقدس میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی شامل نہیں کر سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ ذکر معصومین بعین ہی آیات قرآنی کی تفسیر ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔
قرآن کریم کی آیت کی کسی بھی آیت کی تفسیر ہم اپنی رائے سے نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ معصومین کی تفاسیر کو اپنے سامنے رکھیں۔ کربلا کی تاریخ چونکہ ذکر ذاکر عموماً مختص ہے تاریخ کربلا سے ہی، لہٰذا گہری تحقیق ہونا چاہیے۔ جو شخص منبر پہ آ رہا ہے تاریخ کربلا پر گہری تحقیق ہو، تاریخ کربلا کو وہ اس میں اتنی کوشش کی ہو کہ وہ 2 محرم ورود قافلہ مظلوم زہرا اور پھر 11 محرم کربلا سے کوفے کی طرف روانگی کو مکمل جانتا ہوں۔ شرط ہے تاریخ کربلا پر گہری تحقیق ہو۔ یوں بھی شیعہ کہتے ہی محقق کو ہیں، ایک تحقیق کرنے والا فرد ہی شیعہ ہوتا ہے۔ شیعہ یعنی تحقیق، شیعہ یعنی حق کی جانب مسلسل بڑھتے رہنا۔ خوب وزن گرامی، شرائط ذاکری اور شرائط منبر میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو دوسروں کی دشمنی سے محفوظ رکھے، اور یہ شیطان کا وہ حربہ ہے جس کے لیے میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام دیا ہے، اور یہ ہمارے پاس شکر خدا شیخ عباس قمی کے ذریعے سے مفاتیح الجنان میں ہم تک یہ روایت موجود ہے۔ میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ شیطان ہر مومن کے دل پر مختلف قسم کے جالے بنتا ہے، تانے بانے بنتا ہے۔ شیطان ہر انسان، ہر مومن کے، جیسے کہ غیر مومن سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، مومن سے ہی غرض ہے، اور مومن میں صاحبان ایمان مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ لفظ مومن سے مراد خالی مرد نہیں ہے، مومن ایمان لانے والا مرد ہو یا عورت، یعنی زن و مرد سب کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ان کے دلوں پر قابض ہوتا ہے، تانے بانے بنتا ہے، جال ڈالتا ہے، جالے بنتا ہے تاکہ ان کو حق سے ہٹا دے۔ اس کے لیے انہوں نے فرمایا بھی، امام نے فرمایا کہ ہر 40 دن کے اندر ہر مومن کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز بنیت حدیث نفس، 2 رکعت نماز حدیث نفس پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، یہ نماز پڑھ لیا کرے۔ نماز حدیث نفس، یہ حدیث و منبر والی نہیں ہے، حدیث احداث سے ہے۔ نماز حدیث نفس قربتاً اللہ۔ اور ضمن میں عرض کر دوں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں سائیکو مریض بہت سے ہیں، ان کے لیے یہ نماز ہر قسم کی ایلوپیتھک میڈیسن، ہر قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن، تمام میڈیسنز کا توڑ، ان تمام سے بڑی نماز حدیث نفس 40 دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں 2-3 مرتبہ اس کو پڑھے، کہا کہ نماز حدیث نفس پڑھے تاکہ اس کے دل پر شیطان قبضہ نہ کرے۔ منبر پہ جانے والے فرد کے لیے شیطان سب سے زیادہ ابلیس اس کو بے راہ کرتا ہے، میں مجلس پڑھنے والا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ان لوگوں میں افضل ہوں، میں ان لوگوں میں، اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ منبر پہ جانے کے لیے جب لقمہ حلال ہوگا تو شیطان تانے بانے نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود اس کی کوشش یہ ہے، شیطان کہاں ہے؟ شیطان کسی شراب خانے میں نہیں، شیطان کسی کہا جائے کہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ شیطان کہاں پر ہے؟ اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہے، علی صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پر ہوں میں۔ وہاں پر آنے والے افراد کو جو ہے یہ مس گائیڈ کر رہا ہے، یہ بے راہ کر رہا ہے، اور یہ تمام حالات میں بھی مسلسل لگا رہتا ہے۔ نبی کے بیٹے کو اس نے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا ہے، خود نبیوں کے لیے یہ کوشش کرتا رہا ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تو جی نماز حدیث نفس بین ہی نماز فجر کی طرح ہی ہے، اس کی ادائیگی صرف نیت میں فرق ہے۔ نیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ نماز حدیث نفس پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور بالکل نماز فجر کی طرح ہے۔ خوب، یہاں تو یہ سوالات تاریخ کے ہیں، موضوع ہمارا الگ ہے۔
خیر بہرحال دیکھتے ہیں. خوب ہماری شرائط میں سے آخری شرط یہ ہے کہ بہرحال اپنے آپ کو وساوس سے، ابلیس کی شرائط سے محفوظ رکھنا ہے. اپنے آپ کو ابلیس کے تمام کہا جائے کہ جھمیلوں سے محفوظ رکھنا ہے. اپنے دل کو ہر قسم کی کہا جائے کہ بہت سے خیالات ہیں، دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا، دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا، دوسروں کی نسبت اپنے آپ کو، یہ ابتدا ہے کہ جو پھر مکمل جو ہے وہ شیطان کے گھیرے میں جانے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. لہٰذا کسی بھی قسم کی جناب فطرس کیوں پھینکے گئے زمین پر، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا نہیں کیا تھا حضرت فطرس نے، وہ مصلحت الہی تھی. کہا کہ جناب فطرس نے تکبر کیا، مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا. جناب فطرس نے شکر میں مم مثلی کہا، شکر میں کہا کون ہے مجھ جیسا، اور وہ زمین پر پھینک دیے گئے. اگر ہم ذرا بھی اپنے ذہن میں کسی بھی عنوان سے، ممبر کے عنوان سے، دینی طالب علم ہونے کے عنوان سے، ذاکر ہونے کے عنوان سے ایک راہ بھی دے دیں گے شیطان کو، تو پھر ہماری کوششوں پر وہ بھاری پڑتا چلا جائے گا. لہٰذا آخری شرط من جملہ شرائط میں سے، شرائط بہت ہے ممبر کی، من جملہ شرائط میں سے آخری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہرحال محفوظ رکھنا ہے کہ شیطان کی کسی بھی چنگل میں نہ آئے. آئے گا ضرور، آئے گا ضرور، اس لیے ضرور آئے گا کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں بے راہ کروں گا. لیکن جہاں بحث یہاں پر تمام ہونا چاہیے، جہاں تقوی الہی ہو، جہاں خوف الہی ہو، جہاں پروردگار کی جانب متوجہ رہنا ہو، وہاں پر شیطان کبھی کامیاب نہیں ہے. اچھا تقوی کیا ہے؟ تقوی تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ جانا نہیں ہے، پہاڑوں میں چلے جانا نہیں ہے، عزیز اقربا سے رابطے منقطع کرنا نہیں ہے، والدین بھائی بہن زوج زوجہ کے درمیان دوری نہیں ہے. تقوی استاد محسن کراتی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک سادہ مثال دی تھی، ریشم کانٹے کا دوست ہے، کانٹا ریشم کا دشمن ہے. کیا مطلب؟ ریشم بنا جاتا ہے، یہ کیڑا ریشم کا کانٹے پر ہی اس کو بنتا ہے، کانٹے کے درخت پر ہی بنتا ہے. جب ریشم ہوتا ہے تو کانٹا اس کو کھینچتا نہیں، ریشم کانٹے کی طرف کھینچتا ہے، کانٹا ریشم کو کھینچتا ہے. ریشم کانٹے کی طرف جاتا ہے دوستی میں، کانٹا اس کو پارا پارا کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ریشم کو کانٹا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جو ہم سے نہیں پھٹتا اس کو کانٹا پھاڑ دیتا ہے. کہا تقوی کی مثال یہ ہے کہ انسان اس ماحول میں رہے، ہر قسم کی اچھائی برائی کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے، اس کو کہتے ہیں تقوی. یعنی ریشمی لباس پہن کر ایک فرد کانٹوں بھری جھاڑیوں کے راستے سے بچ کر نکل جائے، اسے کہتے ہیں تقوی. رہے اسی ماحول میں، صرف جب اپنی نظر میں مولا کائنات کے اعمال کو لے آئے گا، اخلاص عمل کو لے آئے گا، خالصتاً للہ. کیوں جا رہے ہو مجلس پڑھنے؟ اللہ کی خاطر. کیا پڑھو گے مجلس میں؟ اللہ کی بات. کیا ملے گا مجلس میں؟ اللہ کی عطا. مجھے اپنی طرف سے اپنے ہر عمل کو خالصتاً للہ انجام دینا ہے. دیکھیے ہماری زندگیوں کا ایک ایک لحظہ ممکن نہیں ہے ظاہراً کہ اللہ کی خاطر ہو جائے. مثلا سونا اللہ کی خاطر، کھانا اللہ کی خاطر، پینا اللہ کی خاطر، لڑنا اللہ کی خاطر ممکن ہے نہ ہو. ہاں چلنا اللہ کی خاطر، مدرسے آ رہے ہیں اللہ کی خاطر، مدرسے جا رہے ہیں اللہ کی خاطر، یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی خاطر، گھر میں کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، ممکن ہے نہ ہو. لیکن اگر اللہ کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں تو صرف ایک نیت، جیسے یہ ابھی ہم نے نیت کی نماز حدیث نفس قربتاً اللہ، ایک نیت. آج کا آپ نے ٹائم معین کر دیا، مثلا 1.5 گھنٹہ اس کلاس میں بیٹھنا ہے. اب استاد آئے یا نہ آئے آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے. یعنی 1.5 گھنٹے آپ کو یہاں بیٹھنا ہے، استاد آئیں نہ آئیں، کلاس ہو نہ ہو، 1 گھنٹہ مختص ہے، 1.5 گھنٹہ مختص. اگر ہم اول وقت میں اس عنوان سے کہ ہمیں اللہ کا ذکر حاصل کرنا ہے، معصومین کا ذکر حاصل کرنا ہے، مجلس اعضاء سیکھنا ہے، ذاکری کرنا ہے، اگر ہم نیت کر لیتے ہیں صبح اٹھ کر کے آج کا دن مختص اللہ کے لیے،
جب یہ نیت کر لیتے ہیں قربتاً الی اللہ، تو پھر اول سے آخر تک ہمارے سارے اعمال، جب بھی ہم عمل انجام دیتے ہوئے ذہن اپنا حاضر کریں گے تو کاہے کے لیے؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ مجھے 6:30 تک کا ٹائم دیا تھا، ہاں 6 تک کا ٹائم دیا تھا، لیٹ پہنچا تھا میں یہاں، میں نہیں پہنچا تھا، کلاس لیٹ ملی مجھے۔ خیر جی خوب، صرف نیت اور یہ شرائط انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر ہم اپنے اوپر جاری کریں ان شرائط کو، اور کامیابی کی طرف آگے بڑھیں۔ کچھ سوال کیے گئے ہیں، 2-3 جلدی سے جواب دے دوں میں۔ حضرت حبیب ابن مسلم راوی کربلا کی کوئی اصل کتاب جو انہوں نے تحریر کری ہے، کتاب کا نام بتا سکتے ہیں، یا اگر وہ کسی دوسری زبان میں تو اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام بتا دیں۔ نہیں، ان کی کوئی ایک مختص کتاب نہیں ہے حبیب ابن مسلم کی۔ حبیب ابن مسلم کو کئی ہماری تشیع کی کتب نے بعنوان راوی دہرایا ہے، اور استناد ہمیں مل سکتا ہے مولانا آغا مہدی علیہ مقامہ کی کئی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ القصہ پبلیشرز نے چھاپی ہیں، اس میں حمید ابن مسلم کی کئی روایات کو مولانا آغا مہدی لکھنوی، جو اس پاکستان میں سن 80 تک کی بنائی گئی 85% مساجد کے بانی ہیں اور ایک عظیم عالم تھے مولانا آغا مہدی لکھنوی، ان کی کتب کو القصہ پبلیشرز نے چھاپا ہے، اور وہ کتب اس وقت بھی ہماری دسترس میں ہیں، دکانوں پر بھی ہیں موجود، اور نہیں ملے تو میرے ذریعے سے بھی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے ماتم اور سینہ زنی کے بارے میں کوئی روایت بتائیں کہ یہ ہم گریے کہ جب ہم گریہ کے بارے روایت تاریخ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اہل سنت کہتے ہیں کہ گریہ تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ مارتے کیوں ہو؟ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم چاہیے، اور یہ کلاس جو ہے وہ گریہ اور ماتم کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 3 واقعات موجود ہیں گریے پر اور ضمناً نابینا ہو جانے پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا گریہ ہے، جناب نوح پورا ایک سورہ موجود ہے، جناب نوح کو نوح کہا اس لیے کہ انہوں نے گریہ کیا امتحاناً، جناب یوسف علیہ السلام کا گریہ امتحاناً، اور پھر اس کی تشریحات میں اور یہ ذہن میں رہے، بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ممبر کو کا رخ بدلنے میں اس قسم کے مناظراتی بحث نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، لہذا مناظرہ ممبر پر نہ کریں، آپ خالی تقریر دیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ خالی تاریخ دہرائیں، اور قرآن کریم میں اس کی آیات موجود ہیں، اور کئی کتب ہیں جن کے اندر ماتم موجود ہے، جس میں حتیٰ رسول اللہ کی ایک زوجہ کا منہ پیٹنا بھی موجود ہے، اور وہ کتب باقاعدہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ اور اہل سنت کا گریہ، اور وہ ابھی انہوں نے گریہ ہی مانا ہے، کل وہ ماتم بھی مان لیں گے کہ ان کو مارا، کیونکہ آپ لوگوں کی وین انتظار کر رہی ہے، آپ لوگوں کو پہنچنا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ 14 سوال رہے۔